الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 33 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 34ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیات کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا، ان آیات کی صفت ذکر فرمائی اور اس کا نزول کا مقصد بیان فرمایا، نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح روشن آیات کو نازل فرمایا۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا بیان، بعض ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو آیات نازل فرمائیں جو واضح اور روشن ہیں کہ جن سے ہم احکامات حاصل کرتے ہیں اور دیگر ہدایات حاصل ہوتی ہیں، اور جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ان میں سے بعض کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، اور متقین کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر متقی قرآن پاک، یعنی غیر متقی کے لیے قرآن پاک میں کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ ویسے ہی ہے آیت جیسے ہم نے شروع میں ھدی للمتقین کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے شروع میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہی ایک وسوسہ پیدا ہوا تھا کہ جب متقین کے لیے ہدایت ہے تو کیا غیر متقین کے لیے نہیں ہوگی؟ تو جواب یہی تھا کہ ہاں، غیر متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کی، یعنی اس قرآن سے ہدایت کی کما حق توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو صفت تقوی سے متصف ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم میں جو باتیں ایسی ذکر فرمائیں جو کسی ایک مسلمان قلب کے لیے، ایک نرم قلب کے لیے، ایک قلب سلیم کے لیے، وہ چاہے کافر کے سینے میں ہو چاہے مسلمان کے سینے میں ہو، نصیحت کا سبب بن سکتی ہیں، توفیق اسی کو ملے گی جو صفت تقوی سے متصف ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کو کچھ ڈر ہوگا، اسی کو اس کی توفیق ملے گی۔ یہ 2 طرح ہو سکتا ہے، یعنی اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ خوف خدا پہلے ہی ہو، پھر وہ اس کو پڑھے تو اس میں اضافہ ہوگا اور مزید نصیحت حاصل کرے گا، اور ایک ایسا کہ پہلے تقوی حاصل نہیں ہے، خوف خدا حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر قلب میں موجود نہیں، لیکن اسی کو پڑھ کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا ان آیات کی برکت سے، اور پھر یہی خوف مزید آیات سے حصول نصیحت کا سبب بن جائے گا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم میں بعض آیات ایسی نازل فرمائیں جن کا تعلق احکامات سے ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں پچھلی قوموں کے تذکرے کر کے ہمیں ڈرایا گیا ہے اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں وعظ و نصیحت ہے۔ تو ہمیں انہی تمام آیات کو ان کے تمام مضامین کے مطابق پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جن میں احکامات ہیں ان سے جب ان کو ہم پڑھیں تو ان احکامات کی تفصیل جاننے کی بھی کوشش کریں، جو یقیناً قرآن عظیم میں براہ راست نہیں ملے گی، تو ہمیں کچھ حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پھر حدیث بھی ہمیں مکمل طور پر اس طرح نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ ہم بغیر شرح کے براہ راست اس کو پڑھیں، تو شروحات وغیرہ کے ذریعے ہم جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علماء کرام کی تفاسیر اور احادیث کے بارے میں ان کی شروحات کا مطالعہ ہوگا، تو چیز واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اس کا اصلی مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سننے کے بعد، یعنی جو آپ نے بیان فرمایا پھر کتب میں درج کیا، اس کو جان لینے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا، اس سے کون کون سے احکامات نکل رہے ہیں، اور ان احکامات پر عمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ اس طریقے سے آدمی ان آیات سے فیض حاصل کر سکتا ہے کہ جن میں احکام بیان ہوئے،
اور اگر اتنی تفصیل کے ساتھ انسان آیات کا مطالعہ نہ کرے تو بے شمار احکامات کی آیات پڑھنے کے باوجود اسے نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کون سا حکم بیان کر رہا ہے، اور نہ پھر ان احکامات کو پورا کرنے کی اس کو توفیق اور سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو پچھلی قوموں کے واقعات گزرے ہیں ان کے بیان کرنے سے مقصود یقیناً ہمیں ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، اور اس میں نفیس اشارہ ہے کہ پچھلی قومیں بہت سارے گناہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ بعض گناہ ایسے تھے جو ان میں راسخ ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کی بنیاد پر پہلے ان کو بار بار تنبیہ فرمائی، لیکن جب انہوں نے سرکشی نہ چھوڑی تو ان پر انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ تو اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اپنا محاسبہ اور اپنے اطراف پر ایک سرسری کم از کم نگاہ ہمیں ضرور ڈالنی چاہیے کہ وہ قومیں بعض گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئیں اور ان پر سخت عذاب نازل ہوا اور ان کو دنیا سے بالکل مٹا دیا گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں اور آج کا مسلمان اور ایک بڑا ہمارا مسلمان کا گروہ اور طبقہ کس قسم کی خرافات میں مبتلا ہے، تو یقیناً سی بات ہے کہ جس طرح وہ قومیں ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوئیں، تو ان تمام قوموں میں جو گناہ رائج تھے آج ان کا مجموعہ اس قوم میں موجود ہے، تو یہ تو بدرجہ اولیٰ عذاب کی مستحق ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری امت اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ ہو، اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اس کی برکت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہوں اور پھر بھی قوموں پر عذاب نازل ہو جائے، جسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ ان تمام امور کی وجہ سے ہم سے عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن ایک اگر یہ یقین حاصل ہو گیا کہ ہم پر ان گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوگا، تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جرأت مند ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اب تو اجتماعی عذاب سے محفوظ ہو گئے، بلکہ یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزول عذاب کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جیسے پچھلی قومیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں گرفت فرما لیتا ہے، جیسا ہمارے ساتھ ممکن ہے کہ ہو جائے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں، اگر ہم تائب نہ ہو جائیں، اگر نافرمانی کو ترک نہ کریں۔ تو اس لیے پچھلی قوموں کے عذابات بیان ہوئے کہ ان کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں جہنم میں ڈال دے، شدید عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب قبر میں مبتلا کر دے، بری موت میں مبتلا کر دے، تو پھر انشاءاللہ دل میں یہ خوف پیدا ہوگا، اور یہ جو ہم واقعات سرسری طور پہ پڑھتے ہیں اور ان کے سرسری طور پر پڑھنے کی وجہ سے ہمارے قلب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، پھر تبدیلی واقع ہونے لگے گی اور دل اثر قبول کرے گا اور انسان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے نصیحت ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جب قرآن عظیم کو خود اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نصیحت قرار دے رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ذرا سا تفکر کرنا چاہیے، ایک اپنے ظاہری اعمال پر محاسبانہ نگاہ ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم نے اس کو ذریعہ نصیحت و عبرت بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ ذریعہ تو اس وقت انسان بنائے جب قرآن پاک سے اس کا کوئی قلبی لگاؤ ہو، کوئی وہ تعلق قائم کرے۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، ہر قسم کی فضولیات کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، ہر قسم کی دنیاوی ضروریات کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہر قسم کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہوتا۔ خصوصاً ہماری نوجوان نسل جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کبھی گھر میں جوش چڑھا، پڑھ لیا، یا کسی کے گھر میں ڈیتھ وغیرہ ہو گئی، کوئی مر گیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا بالفرض، تو وہ بھی اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، اور ہر ایک عربی زبان کے تراجم وغیرہ نہیں جانتا ہے، لغت نہیں جانتا ہے، لہٰذا پھر وہ نصیحت کا سبب کیسے بنے گا؟ تو اتنا عظیم ذریعہ نصیحت ہم نے چھوڑ دیا، اس سے ہم نے تعلق توڑ دیا۔ نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ ذریعہ نصیحت قرآن نہ رہا، ذریعہ نصیحت حدیث نہ رہی، ذریعہ نصیحت علماء عظام نہ رہے، تو کون نصیحت کرے گا؟ کس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے؟
تو پھر ہم نے خود چن کر، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو نصیحت کے ذرائع تھے، نصیحتوں کے وسیلے تھے، ہماری ظاہری باطنی اصلاح کے سبب بننے والی جو چیزیں تھیں، ان سے ہم نے جان بوجھ کے تعلق توڑ لیا ہے۔ جان بوجھ کے مطلب سستی کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر، یا پھر نفس و شیطان نے ان سے تعلق توڑوا دیا ہے، اپنے ساتھ ہمیں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ اب نہ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ علماء اسلام کی صحبت میں رہنے کی فرصت، نہ نصیحت پر مشتمل مضامین پڑھنے کی فرصت۔ لہٰذا پھر ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ غفلت ہی غفلت نظر آ رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو پانچوں وقت نماز پڑھنے والا ہوگا، کچھ خوف خدا رکھتا ہوگا، جھوٹ سے بچتا ہوگا، غیبت سے بچتا ہوگا، حرام و حلال کا شعور بیدار کیے ہوگا، ورنہ سب مادر پدر آزاد لگتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی معاذ اللہ، شاید ہمارا کوئی اخروی ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، بالکل ایک غافل انسان کی طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اسباب ہدایت کو ترک کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبات میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ سنت سے مراد نبی سنت قولی ہے، یعنی حدیث مبارکہ، کہ دو یہ ایسے ماخذ ہیں کہ اگر تم نے ان سے تعلق مضبوط رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جہاں تم نے ان کو چھوڑا وہاں پہ گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وجہ وہی ہے جو یہاں بیان ہوئی اور جس کی میں آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات حاصل کر لیتا ہے تو جب اسے کوئی نصیحت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث سے حاصل شدہ یہ ذہن میں موجود مضامین اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسے نصیحت فراہم کرتے ہیں۔ وہ اگر گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا بیدار کرتے ہیں، اگر نفس و شیطان غالب آنے لگے تو ان سے لڑنے کی ہمت فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے نا، تو اب کون سی ایسی چیز ہوگی کہ جب نفس و شیطان ہم پر حملہ کریں گے، جب گناہ کرنا ہم پر آسان ہو جائے گا تو وہ ہماری مدد کر کے ہمیں اس سے دور کرے؟ اس وقت تو کوئی بھی ہمارے ذہن میں سے چیز موجود نہیں ہوتی۔ اور یوں ہی جب ہمیں کوئی دلیل حاصل کرنی ہو، کوئی اور حکم حاصل کرنا ہو، کوئی اور مسئلہ جاننا ہو، تو پھر بھی نہ قرآن ہمارے ذہن میں ہے، نہ حدیث ہمارے ذہن میں ہے، نہ علماء اسلام کے بیان کردہ جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ تعلیمات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر رہنمائی کون کرے گا؟ پھر رہنمائی نفس اور شیطان کرتا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے سوال کرتے ہیں کیا کریں ایسے موقع پر، نفس کہتا ہے یہ کر لو، ہم وہ کر لیتے ہیں، شیطان کہتا ہے یہ کر لو، ہم وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے پھر غلط نتائج سامنے آتے ہیں۔ یا اپنے جیسوں سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہماری طرح ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں مشورہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے ناقص تجربات کی روشنی میں اور دنیاوی امور کے پیش نظر ہمیں مشورہ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں صرف شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی رہنمائی کی نہیں۔ ہزار ایسے معاملات ہوتے ہیں، لہذا جب شرعی مسئلے کو دنیاوی سوچ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو لازم بات ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ غرض یہ کہ ہمیں قرآن عظیم کو اپنے لیے باعث نصیحت بنانا ہوگا، جو کہ قرآن کے نزول کے ایک عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم کو بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اگر باقاعدہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو جہاں قرآن کا کوئی درس ہو رہا ہو یا جیسے میڈیا پہ تفسیر بیان ہوتی ہے تو اسے ٹائم نکال کر سنیں،
اور غور و تفکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں تو انشاءاللہ برکت کی بہت زیادہ امید ہے۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خود کو زمین و آسمان کا نور قرار دیا اور اس نور کو سمجھانے کے لیے اس کی حصی مثالیں دی ہیں، اور ان آیات کی تشریح میں مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں۔ صحابہ کرام میں بہت اختلاف اس کی تفسیر میں کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے، لہٰذا میں ان اقوال کو، کچھ اقوال جو مشہور اقوال ہیں اور ان آیات کی تشریح میں ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو نور یہاں پہ بمعنی منور ہے، یعنی روشن کر دینے والا۔ روشن کر دینے سے مراد ہادی، ہدایت دینے والا، کیونکہ جب کوئی ہدایت دیتا ہے تو وہ سامنے والے کے لیے ایک صراط مستقیم کو، ایک صحیح راستے کو روشن و منور کر دیتا ہے اور انسان ہدایت پا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکات، ایک تاک کی مثل ہے، فیہا مصباح، ایسی تاک کہ اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، یعنی پہلے ایک تاک بڑی آپ لے لیں، اس میں ایک فانوس لٹکا ہوا ہے، اس فانوس کے اندر ایک چراغ ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے، موتی کی طرح چمکتا روشن، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ روشن ہوتا ہے ایک برکت والے درخت سے، یعنی زیتون سے، یعنی اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے اور اس سے وہ زیتون کا تیل جل رہا ہے اور وہ چراغ روشن ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ تو مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا رخ ایسا ہو کہ صرف مشرق ہی روشن ہو رہا ہو، نہ ایسا ہے کہ وہ اس سے صرف مغرب ہی روشن ہو رہا ہو، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف آپ اس کو منسوب نہیں کر سکتے، وہ اس انداز سے ہے کہ ہر طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، یعنی اس چراغ کا تیل جل اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی بغیر آگ کے چھوئے بھڑکنے کا احتمال ہے کہ وہ جل اٹھے گا اور اس سے سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی وضاحت اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔